السلام علیکم، ویلکم بیک۔ حصہ چہارم، استنبول قسط نمبر 19۔ لوگ ہوتے ہیں غیر منطقی، نامعقول اور خود غرض، پھر بھی ان سے محبت کرتے رہو۔ تمہاری اچھائی پہ وہ تمہیں شک سے دیکھیں گے، پھر بھی اچھا کرتے رہو۔ اگر کامیاب ہوگے تو نقلی دوست اور اصلی دشمن بناؤ گے، پھر بھی کامیاب ہوتے رہو۔ تمہاری آج کی نیکی کل بھلا دی جائے گی، پھر بھی نیکی کرتے رہو۔ سچائی اور بے تکلفی تمہیں غیر محفوظ کرے گی، پھر بھی سچے اور بے تکلف رہو۔ عظیم ترین انسان اپنی بڑی سوچ کے باوجود چھوٹے ذہن والے انسانوں سے مات کھائیں گے، پھر بھی بڑا سوچتے رہو۔ جو برسوں میں تعمیر کرو گے اسے لمحوں میں کھو بھی سکتے ہو، پھر بھی تعمیر کرتے رہو۔ تم ان کی مدد کرو تب بھی وہ تم پہ الزام لگائیں گے، پھر بھی ان کی مدد کرتے رہو۔ دنیا کو تم اپنا بہترین دو گے اور دنیا تمہاری پیٹھ میں خنجر گھونپے گی، پھر بھی دنیا کو اپنا بہترین دیتے رہو۔ کینٹ ایم کیتھ۔ فریڈ لارڈ۔ کے لیونگ روم میں موتیے کی مہک تھی، سیاہ پردے ہٹے تھے اور روشنی کھڑکیوں سے اندر چھن کے آ رہی تھی۔ حلال شمس کی ٹیپسٹری کا چوکٹ تھا، سٹینڈ پہ نصب تھا، وہ سٹول پہ بیٹھی تھی، چہرہ کھڑکی کے رخ پہ تھا۔ اس وقت وہ گردن جھکائے کچھ تلاش کر رہی تھی۔ ساتھ رکھی ٹرالی کے خانے رنگ برنگے دھاگوں سے بھرے تھے، ہر گولے پر ایک سٹیکر چسپا تھا۔ حلال کے ٹٹولتے ہاتھ ایک گولے پہ رکے، پوروں سے سٹیکر پہ ابھرے نقطے پڑے، پھر اس کو اٹھا کے وہ سیدھی ہوئی۔ اب وہ دھاگے کو انگلیوں پر لپیٹ رہی تھی، آنکھیں سامنے دیکھ رہی تھی، فریم کو، کھڑکی کو، یا اس کے پار پھیلے شہر کو، یہ معلوم نہ ہوتا تھا۔ سنہری مائل بھوری سی لونا اس کے قدموں میں لمبی لیٹی تھی، آنکھیں بند اور دم ہل رہی تھی۔ تم کیا بنا رہی ہو حلال؟ اوپن کچن میں فیضی خانم نے گریپ فروٹ کاٹتے ہوئے سے دیکھا۔ ٹیپسٹری۔ وہ ہلکا سا مسکرائی، انگلیاں اس دھاگے کو سوئی میں پرو رہی تھی۔ وہ تو میں جانتی ہوں۔ فیضی خانم قدرے خفا ہوئی، مگر اس میں ہوگا کیا؟ حلال نے جواب کے لیے لب کھولے، اسی لمحے فیضی خانم نے جو سر کا بٹن دبا دیا، وہ زوں کی آواز سے چل پڑا۔ شور تھما تو وہ گویا ہوئے، ایک تخیل۔ مگر یہ تو صرف رنگ ہے۔ فیضی خانم نے جگہ ایک شیشے کے مگ میں انڈیلا، سطح پہ جھاگ کے بلبلے آگے پیچھے حلال کے لیے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ یہ الٹا امیج ہے فیضی خانم، ٹیپسٹری الٹی بنتی ہے، بنانے کے بعد سیدھا کروں گی تو دکھائی دے گا کہ کیا بنایا۔ فیضی خانم نہ سمجھی سے فریم کو دیکھے گئی۔ فریم پر اوپر سے نیچے تک سفید دھاگے لگے تھے، انڈیا میں بننے والی چارپائی کے پایوں کے جیسے۔ اب حلال نیچے سے دائیں سے بائیں رنگین دھاگے بھر رہی تھی، کیونکہ ٹیپسٹری اپنی بیس سے چند انچ اوپر تک بھری ہوئی تھی۔ سبز، نیلا اور مٹی کا رنگ دکھائی دیتا تھا۔ کچھ سمجھ میں نہ آیا تو وہ پلٹ گئی۔ حلال کی آنکھیں اندھیر تھی، لیکن وہ تمام آوازیں سن سکتی تھی۔ فیضی خانم کی آواز، وہ اسے بتا رہی تھی کہ انہیں گروسری کرنے جانا ہے۔ کچن میں ہوتی کھٹ پٹ، کھونٹی کے اوپر سے تھیلا اتارنے کی آہٹ، ان کے دور جاتے قدموں کی چاپ، کوڈ پنچ کر کے دروازہ لاک ہونے کی بیپ، پھر دروازہ بند اور خاموشی۔ اب حلال کا اندھیرا خاموش تھا۔ اس نے دھاگے رکھے اندازے سے ہاتھ ٹرالی تک لے گئی، شیشے کے مگ کو چھوا۔ وہ ٹھنڈا تھا، بیرونی سطح پہ پانی کے قطرے تھے۔ وہ اسے ہونٹوں تک لائی، اس کے پسندیدہ سٹریس فروٹس۔ ایک گھونٹ پیا، اندر تک ترشی رس اترتا گیا۔ مسکرا کے مگ رکھا، پھر پیر پہ کچھ نرم سا آنے لگا۔ لونا نے اسے دم ماری تھی۔ کیا ہوا لونا؟ پھر لونا کے اٹھنے کی آہٹ، اس کے پنجوں کے دور جانے کی چاپ۔ اب وہ کہیں رک گئے، پھر پنجے شیشے پر دستک دینے لگے، ساتھ ہی لونا نے مانوس آواز نکالی۔ وہ اندازہ کر سکتی تھی کہ لونا بالکنی کے دروازے کے ساتھ کھڑی اسے کچھ دکھانا چاہ رہی ہے۔ حلال نے گلاس احتیاط سے ٹرالی پہ رکھا، کانچ کے لکڑی سے ٹکرانے کی آواز آئی، پھر وہ اٹھے، ٹرالی کے ایک طرف سے نکل کے وہ دروازے تک آئی، ہینڈل پہ ہاتھ رکھا۔ لوہے کا ہینڈل سرد تھا، اسے گھمایا، پھر دروازہ ایک طرف سلائڈ کیا، سرد ہوا کا جھونکا تیزی سے اندر آیا اور اسے تیزی سے لونا باہر بھاگی۔ پھر اسے محسوس ہوا وہ اسی تیزی سے واپس اس کے قدموں میں آن بیٹھی ہے۔ کوئی شے وہ حلال کی پنڈلی سے رگڑ رہی تھی۔ وہ نیچے جھکی، ہاتھ سے لونا کا چہرہ ٹٹولا، وہ دانتوں میں کچھ دبائے ہوئے تھی۔ حلال نے شے کو نرمی سے باہر نکالا، وہ طے شدہ کاغذ تھا۔ لونا کے دانتوں میں اس کے سانس کی مہک تھی۔ بیربل نے اس کو ٹوتھ برش نہیں کروایا تھا، جب وہ آئے گا تو اسے یاد کروائے کہ نہ جانے وہ کہاں رہ گیا تھا۔ حلال نے سلائڈنگ دروازہ بند کیا، پھر واپس اسٹول پر بیٹھی اور کاغذ کی تہیں کھولی۔ اس کی سطح پر انگلی پھیری تو چونکی وہاں نقطے ابھرے تھے، اس کے پورے نقطوں کو ٹٹولنے لگے۔ وہ اسے الٹا پکڑے ہوئے تھے، پہلے اسے سیدھا کیا، پھر انگلیوں سے سپڑنے لگی۔
الفاظ ذہن میں بنتے گئے. وہ بریل میں لکھا تھا، آنکھوں والے اسے نہیں پڑھ سکتے تھے. میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، کیا یہ ممکن ہے؟ اس نے کاغذ مروڑ کے ٹراؤزرز کی جیب میں ڈال دیا. انگلیوں نے پھر سے ریشمی دھاگا اٹھایا، لیکن اب ان میں کپ کپاہٹ تھی اور ابرو بھینچے ہوئے تھے. اور لونا بار بار بالکنی کے دروازے تک جا کے بھونکتی، پھر واپس اس کے پاس آتی. کچھ دیر بعد اس نے ہمت ہار دی اور اپنی جگہ پہ پھیل کے لیٹ گئی. ٹھنڈے فرش پر تھوڑی رکھی اور آنکھیں موند لی. فیضی خانم جس لمحے گھر میں واپس داخل ہوئی، حلال اپنی ٹیپسٹری بننے میں لگی تھی. البتہ بالکنی کو کھلتے دروازے میں پردے کا کنارہ پھنسا تھا. وہ چونکی بھی تعجب سے حلال کو دیکھا. اس کا گلاس خالی ہونے والا تھا. گروسری کے تھیلے رکھ کے وہ پردے تک آئیں، دروازہ کھولا، پردہ درست کیا، پھر دروازہ بند کیا. رک کے ایک نظر حلال کو دیکھا، پھر سر جھٹک دیا. وہ کیوں جائے گی بالکنی میں؟ شاید صفائی کے دوران ان سے ہی ایسا ہوا ہوگا. بائربل نے شادی کر لی ہے. کس سے؟ آپ اس کا نام سن کے خوش نہیں ہوں گے. ماہر فرید گلی کے دہانے پہ کھڑا تھا، ٹریش کین کے ساتھ موبائل والا ہاتھ پہلو میں گرائے. گم سم اس کے ٹھوکر سے دبک کے بھاگنے والی بلی اب گلی کے موڑ پر کھڑی جھانک رہی تھی. ٹریش کین میں کچھ ایسا تھا جس کی خوشبو سے طاق میں بیٹھنے پر مجبور کیے ہوئے تھی. میں نے کہا تھا ایک دوسرا سرکار موجود ہے، میں نے کہا تھا. دور کسی کنویں سے آواز سنائی دے رہی تھی. ماہر دھیرے سے پلٹا، ذہن جاگنے لگا. مالا اس طرف آ رہی تھی، ماتھے پہ بل، آنکھوں میں جھنجھلاہٹ. اور وہ میرا تعاقب کر رہا تھا. اس کا وہی حلیہ تھا جو بیرام بے نے بتایا. ایک دفعہ بیکری پہ، ایک دفعہ اس رات ڈونر لیتے ہوئے. وہ ایک طرف کو چلنے لگا، سیدھ میں دیکھتا ہوا. لمبا سرمئی کوٹ اس سردی کو روکنے میں ناکام تھا جو اس کے سارے جسم کو منجمد کر چکی تھی. ماہر، تم سن رہے ہو؟ اس نے سر ہلا دیا. وہ ساتھ ہی تھی، کہیں اس کے دائیں یا شاید بائیں. ہمیں ان سے پولیس اسٹیشن میں ملنا چاہیے تھا. ان کی بیٹی انہیں بولنے ہی نہیں دے رہی تھی. ماہر، ماہر! آواز بلند ہوئی تو ماہر نے قدم روکی. کیا ہوا ہے؟ مالا اس کے سامنے آئی، راستہ روکا، آنکھیں نہ سمجھی سے چھوٹی ہوئی. ایک ورک ایمرجنسی ہے، مجھے جانا ہے. تم اوبر کر لو گی؟ بالکل کر لوں گی، مگر کیا تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو گے؟ وہ کچھ کہہ نہ سکا. سارا دن آفس میں دیکھتی ہوں تمہارے ورک ایمرجنسیز، ان پہ تمہارا چہرہ ایسا نہیں ہوتا. کچھ اور ہوا ہے نا؟ وہ تشویش سے اسے دیکھ رہی تھی. نہیں بتانا تو کہہ دو. مالا، میرا کوئی ذاتی مسئلہ ہے، بس ادھورے سچ کہنا چھوڑ دو. وہ خاموشی سے اسے دیکھے گیا. ہم نے اس دن یہی ڈیسائیڈ کیا تھا، نو ججمنٹ، نو فلٹرز، مگر تم پھر سے وہی کر رہے ہو. کیا کر رہا ہوں؟ ایک دم سے وہ بہت تھک گیا تھا. جو تم ہمیشہ کرتے ہو، پوری بات بتائے بنا جگہ چھوڑ کے چلے جاتے ہو. تم بھی یہی کرتی ہو. اب نہیں کرتی، نہ کروں گی. مگر تم. ٹریش کین سے کھڑپڑ کی آوازیں آ رہی تھی. بلی واپس آ چکی تھی اور کوڑے میں سے اپنے ناشتے کو تلاش کر رہی تھی. تم نہیں سمجھو گی. تم سمجھاؤ گے نہیں تو میں کیسے سمجھوں گی ماہر بے؟ ماہر چند قدم آگے آیا، ایک شاپ کے سامنے پیچھے کرسی کھینچی اور اسے دوسری کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا. دھوپ اب نکل آئی تھی اور اس ٹریش ایشٹرے پہ پڑ رہی تھی جو دونوں کے درمیان حائل میز کے سرخ رومال پہ رکھا تھا. اب بتاؤ کیا ہوا ہے؟ بائربل نے شادی کر لی ہے. اوکے، بہت مبارک ہو. اب اصلی بات بتا. اس کی سنجیدگی پہ ماہر سوگوار سا مسکرایا. مذاق نہیں کر رہا، یہی ہوا ہے. بھی اس دن بلدیے کی عمارت کے باہر اسی لیے تھا، میرج لائسنس کے لیے. مالا کی آنکھیں پوری کھل گئیں. واٹ؟ نو. عمر بیرا تیزی سے ان کے پاس آیا. ماہر نے 2 چائے کہا اور اسی طرح دان نکالے واپس پلٹ گیا. اسے شوق سے نکلنے کا وقت دینے کے لیے ماہر نے دائیں بائیں دیکھا. پولیس اہلکار کہاں تھے؟ شاید وہ مالوں کو آگاہ کر کے جا چکے تھے، شاید وہ بیرام بے کی دکان پہ ان کا انتظار کر رہا تھا. اسے پرواہ نہ تھی. بائربل نے واقعی شادی کر لی ہے؟ اس نے اسبات میں سر ہلایا. اور تمہیں نہیں بتایا؟ ماہر نے گردن دائیں بائیں ہلائی. ایک انگلی وہ سرخ رومال کے سفید چیک پرنٹ پہ پھیر رہا تھا. خیر، یعنی وہ ایک اڈلٹ ہے. وہ سنبھل کے ذرا احتیاط سے کہنے لگی. سمجھدار ہے، اپنے فیصلے خود کر سکتا ہے. کچھ سوچ کے ہی یہ فیصلہ کیا ہوگا. ماہر نے پلکیں اٹھا کے اسے دیکھا. وہ غم کو ہینڈل نہیں کر سکتا. مالک کی بیماری کا سن کے اسے لگا میں نے اسے ایک اہم بات سے محروم رکھا ہے. پھر اس کے پاس بہانہ آ گیا مجھ سے کچھ چھپانے کا. مالا نے غور سے اس کے تاثرات دیکھے. تمہیں دکھ پہنچا ہے؟ بات دکھ سے آگے کی ہے. اس بیوقوف کو اندازہ ہی نہیں کہ وہ کتنی بڑی حماقت کر چکا ہے. تمہیں خدشہ ہے کہ وہ... مجھے یقین ہے کہ اس لڑکی نے بائربل سے صرف اس کی دولت کے لیے شادی کی ہے. وہ صرف ایک گولڈ ڈگر ہے. ماہر کے تاثرات سخت ہو گئے. ٹانگ پر ٹانگ جما لی، البتہ انگلیاں سرخ رومال کے کنارے کو مسلسل مسل رہی تھیں. ماہر، اٹس اوکے.
وہ بولی تو آواز نرم تھی. اٹس اوکے. مانا کہ اس نے غلط کیا. اسے تمہیں بتانا چاہیے تھا تمہاری فیلنگز جائز ہے لیکن وہ چھوٹا ہے اور تم بڑے ہو. بڑے کو بڑا بن کے دکھانا ہوتا ہے. ماہر فرید فرصت سے اس کو دیکھے گیا, آنکھیں چھوٹی کیے بنا تاثر چہرے کے ساتھ. اس نے اپنے لیے ایک فیصلہ لیا جو شاید درست ہو شاید نہ ہو, لیکن تمہارا سخت رد عمل اسے تم سے مزید دور کر دے گا. اچھا. ماہر ایک ہاتھ گال تلے جمائے اسی انداز میں اسے دیکھتا رہا. اور ضروری نہیں کہ ہر لڑکی بیربل کی دولت کے پیچھے ہی ہو. تم منفی مت سوچو. ہو سکتا ہے وہ ایک اچھی لڑکی ہو اور بیربل کب سے ایک اچھے لائف پارٹنر کی تلاش میں تھا. ہو سکتا ہے وہ اس سے واقعی محبت کرتی ہو اور ہر ایک کو سچی محبت نہیں ملتی. شاید ان دونوں کو مل گئی ہو. ماہر کے تاثرات سے بے پرواہ وہ کہہ رہی تھی. ہو سکتا ہے وہ بیربل کے لیے اچھی ثابت ہو. اس کی زندگی میں ڈسپلن لے آئے ایک اچھا پارٹنر آپ کو آپ کا بہترین ورژن بننے میں مدد دیتا ہے, آپ کو سپورٹ کرتا ہے. بیربل اتنا بیوقوف بھی نہیں, کچھ تو دیکھا ہوگا اس نے. ہو سکتا ہے وہ بیربل کی زندگی سنوار دے. لوگ شادی کے بعد بدلتے نہیں ہیں مالا, وہ جو ہوتے ہیں مزید وہی بنتے جاتے ہیں. لیکن اگر وہ اچھی ہوئی تو بیربل کو ایک اینکر مل جائے گا, ایک گھر. وہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا. ٹھیک کہہ رہی ہو. مالا کا حوصلہ بڑھا. تمہیں اس موقع پہ اس کو اسپیس دینی چاہیے, اس کو مزید خود سے دور نہ کرو. میرے بھائی معید نے بھی اپنی پسند سے شادی کی تھی اور ماہی اور میں اس کے انتخاب سے ہم خوش نہیں تھے, لیکن میں نے پھر بھی اس کو سپورٹ کیا تھا. اور اب تمہارا بھائی تم سے خوش ہے. مالا ایک دم چپ ہو گئی. وہ الگ معاملہ ہے. بیرا چائے کی پیالی اور شکر کی ڈلیاں لے آیا. ایک ایک چیز میز پوش پہ رکھی تو ماہر کی انگلیوں نے کپڑے کا کنارہ چھوڑ دیا. بیربل اور تمہارا معاملہ مختلف ہے. تم اس کے باپ نہیں ہو, بلکہ اس کا تو باپ ہے ہی نہیں. وہ مالک کی وجہ سے پہلے ہی سٹریس میں ہے, ایسے میں تمہیں ایک مہربان بھائی کی طرح اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. ٹھیک کہہ رہی ہو. وہ ایک نوٹ چائے کی ان چھوئی پیالی کے ساتھ رکھتا ہوا اور اٹھ کھڑا ہوا. مالا نے امید سے اس کا چہرہ دیکھا. یعنی تم اس کو سپورٹ کرو گے؟ ہرگز نہیں. ماہر. وہ جھنجھلا گئی. وہ کوٹ کا بٹن بند کرتے ہوئے کہہ رہا تھا, کیونکہ میں ایک مہربان بھائی نہیں ہوں, میں قاسم فرید کا بیٹا ہوں. جب میں نے شمس کو اپنے باپ کی کمائی پہ نقب لگانے نہیں دیا تو اس لڑکی کو کیسے اجازت دے دو؟ کیا مطلب؟ کیا کرو گے تم؟ وہ بیگ اٹھائے اس کے پیچھے لپکی جب گلی میں آگے قدم بڑھا رہا تھا. تم ہمیشہ کہتی ہو نا کہ ماہر فرید ایک ماسٹر مینیپولیٹر ہے. اب دیکھنا اس معاملے کو میں کیسے ہینڈل کرتا ہوں. پھر چہرہ موڑ کے اسے دیکھا. دیکھو اور سیکھو. دیکھو اور سیکھو. وہ دونوں گلی میں دور جاتے دکھائی دے رہے تھے. وہ خاموش تھا اور وہ سر دائیں بائیں ہلاتی بحث کر رہی تھی. پیچھے گلاتا کا اونچا مینار دوپہر کی روشنی میں نہایا کھڑا تھا اور چند سمندری بگلے اس کی بالکنی کے گرد چکر کاٹ رہے تھے. زارینہ فرید نے اپنے اپارٹمنٹ کا دروازہ دھاڑ سے کھولا. پھر اسی جارحانہ انداز میں سے واپس بٹخا بولٹ اڑسا. ڈبل لاک بند کیا. پھر دروازے سے پشت ٹکائے کتنی ہی دیر وہیں کھڑی رہی. اس کا چہرہ آنسو اور لباس گدلے پانی سے تر تھا. البتہ اپارٹمنٹ صاف ستھرا تھا. راہداری خالی تھی سوائے کنسول ٹیبل اس کے آئینے کے. وہ نڈھال قدموں سے چلتی آئینے تک آئی. وہ بادل کی شکل کا تھا. سلور کنارے اوپر نیچے گلائی میں کٹے تھے. آپ گنے کے بادل میں اس کا عکس ابھرا. بے جان چہرہ, بے یقین آنکھیں. بادل میں دیکھتے ہی دیکھتے روئی بھرنے لگی, یہاں تک کہ وہ مکمل کوڑا ہو گیا اور اس پہ سیاہ سفید روشنی سے ایک منظر لکھا جانے لگا. وہ ساحل سمندر تھا. دوپہر کی نرم گرم ریت, جوبن پہ چمکتا ٹھنڈا سورج, اور ایک چھتری تلے بچھے سن لاؤنجز پہ نیم دراز دو لڑکیاں. زارا کے چہرے پہ ہیٹ تھا اور ساتھ والی لڑکی کی آنکھوں پہ سن گلاسز. وہ کوہنی کے بل اس کی جانب کروٹ لیے اڑتے بالوں کو بدک سمیٹتی ناخوشی سے کہہ رہی تھی, اتنا عرصہ ہو گیا تمہیں اس کا شہر چھوڑے, لیکن اب بھی وہ تمہارے دل میں ہے. دل سے نہیں جاتا. کیا کروں؟ کتنے مردوں سے ملوایا تمہیں ہم سب نے. وہ ماہر نہیں ہے. تم اس سے بات کیوں نہیں کرتی؟ کرنا چاہی تھی کئی دفعہ. وہ جان بوجھ کے گفتگو کو اس مقام پہ آنے ہی نہیں دیتا, اور میں ڈیسپریٹ نہیں لگنا چاہتی. پھر یہ سب کیسے ہوگا زارا؟ کوئی جادو کی چھڑی تو ہے نہیں جو گھماؤ اور کسی کے اوپر لو میجک کر دو. زارا نے ہیٹ اٹھا کے ریت پہ رکھی تو دھوپ سیدھی آنکھوں میں پڑی, پلکیں سکڑ گئیں. ایسے جادو ہوتے ہیں. کم آن زارا, ماہر نے بتایا تھا.
اس نے شانے اچکائے اور واپس ہیڈ چہرے پر رکھ لیا۔ وہ زیاد سلطان والا کیس، جس آدمی نے اس کی بہن کو اغوا کیا تھا، اس نے اپنی بیوی سے شادی ہی لو میجک کی وجہ سے کی تھی۔ پھر جادوگر کا پتہ کرو جس نے وہ جادو کیا تھا، ہم بھی اس کے کلائنٹ بن جاتے ہیں۔ وہ مذاق میں بات اڑا کے ہنسی۔ زارا بھی مسکرا دی۔ وہ اس کی ماں تھی جو مر گئی تھی، اب ہمیں کوئی ایسا جادوگر نہیں مل سکتا، افسوس۔ کسی کو تو اپنا علم ورثے میں دے کر گئی ہوگی نا۔ میں بھی اپنے شوہر پہ کوئی عمل، وہ ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی، اور زارا نے ایک دم سے ہیڈ دوبارہ ہٹایا اور وہ بنا جھجکے سورج کی جانب دیکھ رہے تھے جو چھتری کے چھجے کے کناروں سے لپک لپک کے اس کی آنکھوں میں گھسا جا رہا تھا۔ ذہن میں خیال جنم لے رہا تھا۔ بادل کی شکل کا آئینہ شفاف ہو گیا۔ وہ بے جان آنکھوں کے ساتھ وہیں کھڑی تھی۔ آہستگی سے کار ریموٹ اور پرش کنسول ٹیبل پہ رکھے بیڈ روم دائیں ہاتھ تھا۔ خاموش، صاف ستھرا بیڈ پہ سفید بیڈ کور بچھا تھا، بنا شکن کے اجلا اجلا۔ کونے میں ڈریس میرر کھڑا تھا، الٹے یو کی شکل کا، زمین سے لگا دیوار سے ٹیک لگائے، اور اس کے سامنے جار کی وہ آئینہ اتنا طویل قامت تھا کہ اس کو سر سے پیر تک دکھا رہا تھا۔ وہ آلودہ آنسوؤں سے تر چہرہ، سفید شرٹ کے گدلے داغ اور جوتوں پہ پڑے مٹیالے چھینٹے۔ یکایک آئینے کی سطح دھندلی ہونے لگی۔ زارا نے اس پہ لکھا منظر پڑھنے کی کوشش کی۔ وہ فرید لار کا اپارٹمنٹ تھا۔ لمبے ایل کی صورت بچھے سیاہ صوفے، اونچے سیاہ پردے، نیچے قالین پہ بہت سی دھاگے پھیلائے حلال بیٹھی تھی۔ لمبے بال کمر پہ بکھرے تھے اور وہ سر جھکائے ایک موٹی سوئی میں دھاگا پرو رہی تھی۔ میں کر دوں؟ وہ جو کافی دیر سے صوفے پہ لمبی لیٹی میگزین چہرے کے آگے پھیلائے ہوئے تھی، بالآخر سیدھی ہو بیٹھی۔ میگزین ایک طرف رکھا، پیر آلتی پالتی کی۔ اس کے بال آج سے کہیں ہلکے بھورے تھے، ٹی شرٹ اور ٹراؤزرز پہنے ہوئے جیسے چھٹیاں گزارنے یہاں آئی تھے۔ ہو گیا؟ سر جھکائے حلال نے دھاگا پرو لیا تھا۔ کوئی بات بتاؤ مجھے حلال، میں تمہارے لیے آئی ہوں۔ وہ بغور اس کے جھکے سر کو دیکھ رہی تھی۔ کیا بتاؤں؟ حلال اب دھاگے کی گرا لگا رہی تھی۔ یہ تمہیں انہوں نے اس قید میں سکھایا تھا؟ حلال کے ہاتھ رکے، سر دائیں بائیں ہلایا۔ وہاں یہ نہیں سکھاتے تھے۔ زارا چونکی، آنکھوں میں چمک سے ابھری، جلدی سے نیچے قالین پہ آئی اور اس کے ساتھ آلتی پالتی کر کے بیٹھی۔ اب وہ حلال کے سامنے تھی، اس کی جھکی آنکھیں دیکھ سکتی تھی۔ پھر کیا سکھاتے تھے وہاں؟ حلال نے بس سر دائیں بائیں ہلایا، چہرے پر تکلیف کے آثار نمایاں ہوئے، جیسے وہ اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جادو سکھاتی تھی وہ بڑھیا تمہیں؟ میں نہیں سیکھتی تھی۔ پھر کون سیکھتا تھا؟ آلیان۔ وہ کون تھا؟ حلال کے لبوں سے نکلی، سو اس کی انگلی میں چبھن تھی، خون کی بوند نکلی۔ پتہ نہیں زارا، مجھے نہیں یاد۔ جھکی پیشانی پہ بل پڑے۔ زارا بدمزہ ہو کے پیچھے ہوئی، پھر زور سے آواز دی، فیضی خانم، فرسٹ ایڈ باکس لائیں، حلال کا زخم ہوا ہے، ادھر لاؤ، میں اس پہ بینڈیج لگاتی ہوں۔ اس کا ہاتھ نرمی سے پکڑا، میز پہ رکھے باکس سے ایک ٹیشو کھینچ اور بون پہ رکھ کے دبایا۔ خون رک گیا، ننھا قطرہ اندر ہی اندر جمنے لگا۔ آلیان تمہارے ساتھ قید تھا؟ وہ بغور حلال کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ قید خانے کا ذکر حلال سے کرنا منع تھا، یہ ماہر کی ہدایت تھی، لیکن ماہر کے آنے سے پہلے وہ جا چکی ہوگی۔ مجھے نہیں یاد زارا۔ وہ جھنجھلائی۔ زارا غور سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہی تھی۔ کداور آئینے کے دھند چھٹی، وہ گدلے جوتوں کے ساتھ اپنے عکس کے سامنے کھڑی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس نے پھر سے ابلتے آنسو رگڑے۔ میری وجہ سے ایسا کچھ نہیں ہوا۔ الماری سے کپڑے نکالتے ہوئے وہ دہرا رہی تھی۔ اب وہ باتھ روم مرر کے سامنے کھڑی تھی، گیلے بال، خشک آنکھیں، اجلی سفید ویسٹ اور ہائی ویسٹ پینٹس پہنے وہ ڈرائر سے بالوں کو سکھا کے سٹائل کر رہی تھی۔ نگاہیں گول آئینے کے گرد روشن وینٹی لائٹس پہ جمی تھی۔ ان لائٹس پہ لکھا منظر صاف پڑا جا رہا تھا۔ وہ ورک ٹیبل پہ آگے کو جھکی بیٹھی تھی، کمر میں درد اٹھ رہا تھا، لیکن وہ بے چینی سے انگلیاں کی بورڈ پہ چلا رہی تھی۔ کہاں گئی وہ ای میل؟ جھنجھلا کے بار بار سرچ بار میں کچھ الفاظ لکھتی۔ ماہر نے اس کو ایک شخص کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے کہا تھا، جن دنوں کو پاکستان چلا گیا تھا، کیونکہ جب بھی ماہر کو کسی کے بارے میں معلومات چاہیے ہوتی وہ اس کے پاس آتا تھا۔ بس انہی چیزوں کے لیے اسے زارا چاہیے تھی، مگر اس ای میل کا جواب کہاں گیا؟ اس نے ماہر کو آلیان کی معلومات ای میل کی تھی، اور واٹس ایپ بھی اتنی پرانی چیٹ اس کے پاس نہ تھی، لیکن ای میل ہونی چاہیے تھی۔ آہا، بالآخر اس کی آنکھیں چمکی، مطلوبہ ای میل سامنے تھی۔ یہ کبیرہ کے بیٹے آلیان کے بارے میں پولیس رپورٹ۔ وہ لبدان سے دبائے پڑے گئی۔ زارینہ فرید انسانوں کو ڈھونڈنے میں اچھی تھی، کیونکہ وہ کسی کا نام نہیں بھولتی تھی، اور یہ نام اسے یاد تھا۔ اس نے موبائل اسکرین روشن کی اور ایک نمبر ملایا۔ میں آپ کو ایک شخص کا نام اور دیگر تفصیلات بھیج رہی ہوں، آپ نے اس کو تلاش کرنا ہے۔ وینٹی لائٹس بٹن دبانے سے ٹھک سے بند ہو جائیں
اب اس کا روشن عکس مدھم ہو چکا تھا، چہرے کی باریک لکیریں چھپ گئی تھی۔ زارا تیار تھی، بال بلدار سٹائل کیے، اور میک اپ لک، مسکارے کے 4-5 کوٹ لگائے، آنکھیں بالکل خشک تھیں۔ وہ باہر آئی تو سنسان لیونگ روم اس کا منتظر تھا۔ سامنے ٹی وی اسکرین نصب تھا، اس کی سیاہ آئینے جیسی سطح میں سفید سیاہ روشنائی سے لکھا منظر اسے رک کے پڑھنا ہی تھا۔ اس نے بدقت اپنے تاثرات ہموار کیے اور وہ تحریر پڑھنے لگی۔ وہ ایک نیم روشن پارکنگ لاٹ تھا۔ لمبی سرمئی کوٹ اور بلاک ہیلز پہنے لڑکی موبائل پر سر جھکائے چلتی جا رہی تھی۔ بلدار بال کمر کو چھوتے تھے اور انگلیوں میں سنہری انگوٹھی والے انگوٹھے سے وہ موبائل اسکرین پہ بٹن دبا رہی تھی۔ دفعتاً وہ رکی۔ اسکرین پہ چمکتے الفاظ پڑے، آپ کے کہنے پہ آج اپنا آخری سورس بھی آزما لیا۔ آلیان سادان نامی بچے کی واقعی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ وہ وجود نہیں رکھتا، صرف پیسے کا ضیاع ہے۔ پھر بھی اگر آپ مصر ہیں تو میں ایک دوسرا پرائیویٹ سراغ رساں ہائر کر کے کوشش کر لیتا ہوں۔ زارا کے ابرو بیزاری سے اکٹھے ہوئے فون چہرے کے قریب لے کر گئی۔ رہنے دو، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ زبانی پیغام ریکارڈ کر کے بھیجا، فون جیب میں ڈالا اور تیز قدم اٹھاتی ایک ایس یو وی کے قریب آئی۔ ڈرائیونگ ڈور کے ہینڈل پہ سنہری انگوٹھیوں والا ہاتھ رکھا، پھر وہیں جم گئی۔ ایک دم چونکی۔ پیچھے کوئی نہ تھا، پارکنگ لاٹ خالی تھا، آسمان اندھیر اور دور دور تک کھڑی کارز خاموش تھیں۔ اس نے سر جھٹکا، شاید وہم تھا، اور واپس پلٹی۔ اگلے ہی پل ایک جھٹکے سے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ کار کے بونٹ کے سامنے کوئی کھڑا تھا، لمبا سیاہ لبادہ پہنے، سر پہ اونی ٹوپی، جیبوں میں ہاتھ۔ زارا نے آنکھیں چھوٹی کر کے دیکھنا چاہا، وہ اندھیرے میں تھا، روشنی کا پول چند قدم آگے تھا، اور اس کی روشنی کا حالہ جہاں زارا کی آنکھوں کو چندیا رہا تھا، وہی نوارد کا چہرہ بالکل تاریک بنائے ہوئے تھا۔ کون؟ اس کی چوکنی آواز بلند ہوئی، ہاتھ اس روی سے بیگ کی طرف رنگا۔ اس کا ریپ الارم اور پیپر سپرے دونوں بیگ میں تھے۔ جس کو تم تلاش کر رہی ہو مائی ڈیئر زارینا۔ وہ ٹھہر گئی، بالکل ساکت۔ کون؟ آلیان۔ وہ قدم قدم چلتا آگے آیا، اس کے بوٹس کی ٹھک ٹھک سنائی دی، یہاں تک کہ وہ روشنی کے حالے میں آ رکا۔ اب اس کا چہرہ واضح تھا۔ زارا کا بیگ کو بھینچا ہاتھ ڈھیلا پڑ گیا، سر سے پیر تک نوارد کا جائزہ لیا، ابرو ناگواری سے اکٹھے ہوئے۔ کون آلیان؟ تم بتاؤ، کون آلیان؟ زارا ہر ایک کو تلاش کر لیتی ہے نا؟ وہ نرمی سے بولا تھا، مسکراتے ہوئے۔ سفید رنگت سنہری بال جو ٹوپی سے چھلکتے تھے، اور ایک مسکراہٹ جو ہونٹوں سے چپکی تھی۔ میں کیسے یقین کروں تم آلیان ہو؟ زارا نے بازو سینے پہ لپیٹ لیا۔ آلیان کو دیکھتی نگاہوں میں تنقید در آئی۔ میں کیوں ڈھونڈ رہے ہو مجھے؟ زارا نے لب کھولے، پھر سر دائیں بائیں ہلایا۔ تم کوئی جادوگر نہیں ہو، جادوگر ایسے نہیں ہوتے۔ وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ کتنے جادوگروں کو جانتی ہو تم؟ کامن سینس۔ زمانہ بدل گیا ہے مائی ڈیئر، ہم بھی بدل گئے ہیں۔ تم بتاؤ کیا چاہیے تمہارے دل کو؟ زارا کے چہرے پہ طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ تم واقعی زیاد کی ماں کے شاگرد ہو؟ سفید چہرے والے نوجوان کی آنکھوں میں سایہ سا ابھرا، مسکراہٹ ہلکی ہوئی۔ اس نے سر کو خم دیا۔ حلال نے کہا تھا تم اس سے جادو سیکھتے تھے، کیا واقعی؟ وہ غیر متاثر تھی، قدرے بیزار۔ تمہارے دل کو کیا چاہیے؟ مگر زارا نے نفی میں سر ہلایا۔ تم کوئی جادوگر نہیں ہو، تم ایک کون آرٹسٹ ہو، لوگوں سے پیسے وصول کر کے ان کو اسکیم کرتے ہو۔ ان کا کام نہیں ہوتا ہوگا، لیکن وہ تمہارے خلاف کیا کریں گے؟ قانونی کارروائی؟ اسے مایوسی ہوئی تھی۔ یہ تو کوئی کم عمر سا لڑکا تھا۔ تمہارے دل کو کیا چاہیے؟ زارا نے مکھی اڑانے والے انداز میں ہاتھ جھٹکا اور کار کا دروازہ کھولا۔ اندر بیٹھ کے سیٹ بیلٹ پہنی تو الٹے قدموں اندھیرے میں واپس جا رہا تھا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے انجن بٹن دبانے لگی۔ اتنا پیسہ برباد ہوا، اتنے دن ضائع ہوئے، یہ تو کوئی اسکیمر تھا۔ بے وقوف سمجھا ہے کیا مجھے؟ ٹی وی کی سیاہ اسکرین تاریک ہو گئی، منظر غائب ہو گیا، اور اس کے سامنے کھڑی تھی ایک گمسم۔ ہر طرف آئینے تھے، سیاہ سفید آئینے، اور ہر آئینے میں ایک منظر تھا۔ کس آئینے میں اس نے ابھی تک اپنا عکس نہیں دیکھا تھا؟ وہ ایڑیوں پہ چاروں طرف گھومی ڈوڑو تھی کی، لیکن اس کی دنیا نہیں بدلی، صرف آئینہ بدل گیا۔ دیوار گیر کھڑکی اس کو اس کا عکس دیکھنے کی دعوت دے رہی تھی۔ زارا اس کے ساتھ آ ٹھہری۔ شیشے میں چند الفاظ تحریر تھے، اس نے انہیں پڑھنے کی کوشش کی۔ وہ نیند میں تھی، آنکھیں بند تھی اور جسم بالکل ساکت۔ اس نے ہلنے کی کوشش کی، لیکن جیسے سینے پہ کوئی چیز بیٹھی ہے، بھاری۔ زارا نے بدقت آنکھیں کھولنی چاہی، لیکن ان پہ بوجھ تھا، ہونٹ حرکت دینے چاہے، وہ پتھر بن چکے تھے۔ سینے پہ بوجھ بھاری ہوتا جا رہا تھا، کوئی بلا تھی جو پنجے گاڑے بیٹھے تھی۔ اسے ٹھنڈا پسینہ آنے لگا، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، ہونٹ کپکپاہٹ کا شکار تھے۔
اسے اٹھنا تھا، صبح تھی یا رات میں نہیں جانتی تھی۔ ابھی آفس جانے کا وقت نہیں ہوا تھا لیکن اسے جاگنا تھا۔ اسے اس بوجھ سے آزادی چاہیے تھی۔ سینے پہ بیٹھے وجود میں حرکت ہوئی، وہ بند آنکھوں سے بھی محسوس کر سکتی تھی۔ ایک نوکیلے ناخن والا ہاتھ رینگتا ہوا اس کے بازو تک آیا، پھر چبھن ہوئی جیسے ناخن سے لکیر کھینچی گئی ہو۔ وہ چیخ بھی نہ سکی، آنسو اندر ہی گھٹ گئے۔ ایک دم سے اس کی آنکھ کھلی، وہ تیزی سے اٹھ بیٹھی۔ اب وہاں کوئی نہ تھا، کوئی بوجھ، کوئی وجود نہیں، وہ اکیلی تھی۔ سانس بے ترتیب تھا اور کمرے میں اندھیرا۔ جلدی سے لیمپ جلایا، پھر بالوں میں ہاتھ پھیرا، گہرے سانس لیے، پانی کی بوتل اٹھائی اور غٹا غٹ پی گئی۔ پانی کا ذائقہ کڑوا سا محسوس ہوا، یہ اندر تک تلخی اتری تھی۔ وہ صرف ایک برا خواب تھا، شاید اس کا معدہ رات کو دیر سے کھانا کھانے کی وجہ سے اپسٹ تھا، اسی لیے اسے بازو پہ چبھن ابھی تک محسوس ہو رہی تھی۔ آستین ہٹا کے بازو اونچا کیا، کلائی اور کوہنی کے عین وسط میں 3 لکیریں کھینچی تھی جن سے خون رس رہا تھا۔ وہ پلک تک نہ جھپک سکی، چہرہ ایک دم سفید پڑنے لگا۔ دیوار پر آویزہ گھڑیال کی سوئیاں آگے بڑھنے لگیں۔ اب وہ اس زخم پہ مرہم لگا رہی تھی۔ ہر آواز پہ وہ چونکتی، سارے اپارٹمنٹ کی بتیاں روشن کی۔ اب وہ تیار ہو رہی تھی، آج اس نے فل سلیو پہنے تھے۔ وہ آفس میں کسی کو اپنا بازو نہیں دکھا سکتی تھی۔ اب وہ آفس جا رہی تھی، بار بار اپنے پیچھے دیکھتی، کوئی اس کا تعاقب کر رہا تھا مگر دکھائی نہ دیتا تھا۔ یہ فرید ہولڈنگ کا مے فیئر آفس تھا۔ وہ اپنی سیٹ پہ بیٹھے گمسم سے کام کر رہی تھی، ہراہٹ پہ چونک کے سر اٹھاتی۔ آج میک اپ بھی ہلکا تھا، بال کیچر میں بندھے تھے۔ بار بار آستین ہٹا کے ان لکیروں کو دیکھتی، سینے پہ ابھی تک اس بوجھ کا احساس باقی تھا۔ اب وہ کانفرنس روم میں ایک میٹنگ میں بیٹھی تھی، سربراہی کرسی پہ مالک فرید براجمان اکتائے انداز میں کچھ کہہ رہے تھے۔ وہ ہتھیلی گال تلے رکھے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، تبھی اس کا موبائل تھر تھرانے لگا۔ اس نے اسکرین سامنے کی، غیر شناسا نمبر۔ مالک فرید نے سرزنش کے انداز میں اسے گھورا، لیکن وہ جانتی تھی یہ کس کی کال تھی۔ اسے اس کال کا انتظار تھا۔ کیسا تھا میرا ڈیمو؟ فون کان سے لگایا، اپنے آفس میں پہنچنے تک وہ خاموش رہی۔ کیا کیا ہے تم نے؟ دروازہ بند کرتے ہوئے دبا دبا سا چلائی، آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ تمہارے دل کو یقین چاہیے تھا مجھے ایک نیا کلائنٹ۔ وہ چند لمحے گہرے سانس لیتی رہی، ساری بحث بے یقینی سب دم توڑ گیا تھا۔ اب بتاؤ زرینہ فرید، تمہارے دل کو کیا چاہیے؟ کھڑکی میں اس کا عکس تحریر پہ غالب آ گیا۔ وہ وہاں سے ہٹ آئی، مینٹل شیلف تک رکی۔ اس پہ رکھا سنہری اور سفید لیمپ دمک رہا تھا۔ لیمپ کی سنہری براس میں اس کا عکس تھا، لیکن الٹا۔ وہ الٹی تحریر پڑھنے لگی۔ وہ ایک کاٹ کباڑ سے بھرا ویئر ہاؤس تھا، گرد اور ترپنٹائن آئل کی بو سارے میں پھیلی تھی۔ وسط میں 2 گدلی کرسیاں رکھی تھی جن پر وہ آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ زرینہ کا چہرہ پارکنگ لاٹ کے جیسا نہ تھا، کندھے پست اور پلکیں جھکی تھی۔ مجھے ماہر چاہیے، بی اسپیسیفک۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھا تھا، مسکراتی آنکھ اس پہ جمی تھی۔ بس مجھے وہ چاہیے، اسپیسیفکلی کیسے بتاؤں؟ کس صورت میں چاہیے؟ غلام بنانا ہے، محبوب یا شوہر؟ وہ ٹھہر گئی، تھوک نکلا۔ مجھے اس کی محبت چاہیے، اتنی محبت کہ وہ مجھ سے شادی کر لے۔ ماہر فرید اور میری ماں کے تنازع کے بارے میں تم واقف ہوگی۔ اس پہ جادو کرنے سے جادو الٹا ہوا تھا اور میری ماں بیمار ہوئی تھی۔ نگینہ بیگم؟ میری ایک ہی ماں ہے زارا۔ اس کی آنکھیں سنجیدہ تھی۔ زارا نے سر اسواد میں ہلایا۔ اس نوجوان کا فیملی ٹری اس کا مسئلہ نہ تھا۔ میں اس پہ سیر عشق نہیں کروں گا، لیکن میں ٹیکنیکل گراؤنڈز میں تمہاری سے شادی کروا سکتا ہوں۔ یعنی جادو کے ذریعے؟ ہاں، جادو کے ذریعے، لیکن اس کی قیمت میں اپنا بچہ نہیں دوں گی۔ وہ تیزی سے بولی، چہرہ سرخ ہوا۔ مجھے ماہر کے ساتھ ایک فیملی بنانی ہے۔ آلیان گردن پیچھے پھینک کے ہنس دیا۔ مجھے کسی کے بچے نہیں چاہیے، میں نے کیا کرنا ہے بچوں کا؟ تمہاری ماں کیا کرتی تھی؟ پھر سر جھٹکا۔ سوری، یہ میرا مسئلہ نہیں۔ میں اس کام کے بدلے میں ایک بھاری رقم لوں گا، لیکن وہ رکا، جیسے سوچا۔ لیکن ہر جادو کی ایک اور قیمت بھی ہوتی ہے جو ساری زندگی ادا کرنی ہوتی ہے، کسی پچھتاوے کی صورت میں۔ ادا کر لو گی زارا؟ ماہر سے شادی کر کے میں کبھی نہیں پچھتاؤں گی۔ تمہیں ہر قیمت پہ وہ چاہیے؟ وہ غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہر قیمت پہ؟ اور تمہارے بابا، کیا وہ رکاوٹ نہیں بنیں گے؟ زارا کے ابرو نہ سمجھی سے اکٹھے ہوئے، پھر سمجھ کے سر ہلایا۔ جانتی ہوں وہ نہیں چاہتے کہ میں ماہر کی وجہ سے دوسرے ایلیجیبل بیچلرز کو انکار کروں، لیکن میں ان کو منا لوں گی۔ یعنی تمہیں ہر قیمت پہ ماہر سے شادی کرنی ہے، اور اگر مالک فرید رکاوٹ بنے تو میں اس رکاوٹ کو ختم کر سکتا ہوں۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ جو بھی کرو، مجھے تفصیلات نہیں چاہیے۔ پلازیبل ڈینیابلٹی، اس نے سمجھ کے سر ہلایا۔ مجھے ماہر فرید کی بیوی بننا ہے، آگے میں سب خود سنبھالوں گی۔ کتنا عرصہ لگے گا؟ مجھے 6 ماہ دو، میں حالات ایسے بنا دوں گا کہ وہ خود چل کے آئے گا اور تمہیں پرپوز کرے گا۔
اور تمہاری شادی تک میں تمہارے ریٹیس پر رہوں گا۔ زارا نے شانے اچکا دیے۔ جو رقم اس نے کوٹ کی تھی وہ اس کی توقع سے کم تھی۔ ٹرن ٹرن، موبائل کی اولڈ فون رنگ ٹون پہ وہ ایک دم ڈر گئی۔ اف، وہ اپنے اپارٹمنٹ میں کھڑی تھی، سارے عکس اور ان کی تحریریں ختم ہو گئی تھی، وہ تھی اور اس کے سائے۔ مالک کو کیا ہوا ہے؟ دوسری جانب ماہر تھا، پریشان، فکر مند۔ اس نے گہری سانس لی۔ 3 دن سے ہسپتال میں ہے، میں وہی جا رہی ہوں، میں آ رہا ہوں، تم پہنچو۔ اس نے فون نیچے کیا، کنسول ٹیبل کے آئینے میں خود کو دیکھا، چہرہ بے تاثر اور آنکھیں خشک تھی۔ کسی کی محبت حاصل کرنے کے لیے جادو کرنا کوئی گناہ نہ تھا۔ اس نے اپنے باپ کے ساتھ کچھ نہیں کیا، جو کیا ہے آلیان نے کیا ہے، وہ ذمہ دار نہیں ہے، نہ ہی وہ کسی کو خود کو ذمہ دار سمجھنے دے گی۔ جھپٹ کر کار ریموٹ اٹھایا اور باہر نکل گئی۔ ماہر فرید سے دور سے ہسپتال کی راہداری میں دکھائی دے گیا، سر جھکائے، موبائل کے بٹن دباتا، کچھ الجھا ہوا۔ زارا کے قدم سست ہوئے، گہرا سانس لیا، ہسپتال کی مخصوص مہک نتنوں سے ٹکرائی، جو اینٹی سیپٹک دواؤں کی جیسی تھی۔ مجھے اتنی دیر سے کیوں بتایا زارا؟ وہ تیزی سے اس کی جانب آیا، آنکھوں میں شکوہ تھا۔ مجھے اتنی دیر سے کیوں بتایا ماہر؟ آواز بلند اور ماتھے پہ بل تھے، ماہر کے تنے اعصاب ڈھیلے ہوئے۔ یہ میرا راز تھا، نہ میرا فیصلہ۔ ابرو سے بند دروازے کی جانب اشارہ کیا، لیکن آئی ایم سوری۔ زارا نے گلا آمیز نظروں سے اس دروازے کو دیکھا جس کے پار مالک فرید تھے۔ بابا نے مجھے کبھی اتنا مضبوط سمجھا ہی نہیں کہ… خیر، تم کیسے ہو؟ غور سے اسے دیکھا، ماہر کے چہرے پہ پھر سے ندامت ابھری۔ اس دن کے لیے پھر سے معذرت، مجھے تمہیں چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے تھا۔ اٹس اوکے۔ وہ جبرن مسکرائی، مگر وہ کہے جا رہا تھا، مگر میری مجبوری تھی، مالا ایک مسئلے میں تھی، پولیس کیس بن سکتا تھا۔ جانتی ہو نا، میں نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ اس کے بیٹے کو ڈھونڈوں گا، میں اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ مالا، پھر مالا، لیکن بظاہر وہ مسکرا دی۔ آف کورس، میں سمجھ سکتی ہوں۔ ہلکا سا اس کی کوہنی کو چھوا۔ اس نے بھی حلال کے لیے بہت کچھ کیا تھا، ویسے لہجے کو سرسری بنایا۔ کچھ پتا چلا اس کے بیٹے کا؟ ماہر نے نفی میں سر ہلایا، انگلی اور انگوٹھے سے وہ ناک کی اوپری ہڈی مسل رہا تھا۔ کسی پہ شک؟ اسے لگتا ہے کہ… اس نے سر جھٹک دیا جیسے بات کرنا مناسب نہ ہو۔ بتاؤ نا، وہ بغور سے دیکھ رہی تھی۔ تم جانتی ہو نگینہ بیگم، جو زیاد کی ماں تھی؟ زیاد یعنی کشمالہ کا؟ میں سب کو جانتی ہوں ماہر، مجھے نام نہیں بھولتے۔ وہ سمجھتی ہے کہ نگینہ کے مرنے کے بعد کوئی نیا جادوگر اس کی جگہ لے چکا ہے۔ زارا نے بہت سا تھوک نکلا۔ اور تم بھی یہی سمجھتے ہو؟ کم آن، کوئی نیا سرکار نہیں ہے، ہم وہ سب پیچھے چھوڑ آئے ہیں۔ اس نے بیزاری سے ناک سے مکھی اڑائی۔ یہ سب زیاد سلطان نے کیا ہے۔ زارا کی آنکھوں میں اچھمبا ابھرا۔ مگر وہ تو جیل میں ہے۔ وٹ ایور۔ اور چند لمحے آنکھیں چھوٹی کیے اسے دیکھتی رہی۔ تمہیں لگتا ہے بابا کی بیماری کسی جادو کا نتیجہ ہے؟ ہو سکتی ہے۔ تمہیں لگتا ہے بابا کی بیماری کسی جادو کا نتیجہ ہو سکتی ہے؟ ماہر نے چونک کے اسے دیکھا، تو اس کے تاثرات میں بیزاری کے ساتھ خفگی بھی در آئی۔ بیکار مت سوچو، مالک کا ٹیومر بہت پرانا تھا، ایسے کیسز میں چند سال بعد ٹیومر واپس آ جاتے ہیں، کوئی اسے جادو سے یوں بیمار نہیں کر سکتا۔ شمس نے تمہارے باپ کو کیا تھا نا؟ وہ اور بات تھی، مالک کا کوئی ایسا دشمن نہیں ہے جو یہ کرے، فضول وہم نہ پالو۔ میں صرف یہی سوچ رہی تھی کہ… اس نے تھوک نکلا، اگر کسی جادوگر کے پاس بیمار کرنے کی طاقت ہو تو کیا تندرست کرنے کی؟ زارا؟ اس کا چہرہ سرخ ہوا، زارا کا سانس بھی تھم۔ ایسی بات سوچنا بھی مت، نہ ایسا کچھ انٹرنیٹ پہ ڈھونڈنے کی کوشش کرنا۔ وہ دبا دبا سا غرایا، ورنہ میں ساری عمر تمہارا چہرہ نہیں دیکھوں گا۔ اس نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا، نہیں نہیں سوری، میں تو بس ایسے ہی… مجھے ایک دم مالا کی باتوں سے خیال آیا، مگر… ماہر کے تاثرات بدل چکے تھے، وہ اس کی طرف متوجہ نہ تھا، وہ زارا کے کندھے کے پیچھے کسی کو دیکھ رہا تھا۔ زارا چونک کے گھومی۔ سامنے سے بیربل فرید چلا آ رہا تھا، ماہر پہ نگاہ پڑی تو اس کی رفتار مزید سست ہو گئی۔ آئیے بیربل بے، ہم آپ کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ بیربل کو ایکسٹرا کرتی اس کی نگاہوں میں چبھن تھی۔ بیربل نے تھوک نکلا اور پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ ان کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ بلٹ کی رنگ برنگی عمارتوں میں واقع مالا کے فلیٹ کی کھڑکیوں کے پردے ہٹے تھے، اندر جھانکو تو سرسبز پودے جگہ جگہ رکھے تھے۔ لیونگ روم کے ساتھ ملحقہ کچن میں کھڑی تھی، کاؤنٹر پہ آئی پیڈ رکھا تھا، اس کی روشن اسکرین کو انگلیوں سے زوم کر رہی تھی۔ بس اتنے ہی خط و خالیات ہے بیرام بے کو؟
کانوں میں لگے ایئرپورٹس کے ذریعے پولیس اہلکار سے پوچھا، چہرے پہ مایوسی تھی۔ اتنے مہینے گزر گئے، انہیں جتنا یاد تھا بتا دیا، لیکن اس مبہم اسکیچ سے ہم اس کو تلاش نہیں کر سکتے۔ میں نے بھی ٹھیک سے شکل نہیں دیکھی تھی اس کی۔ اس نے اسکرین گزاری کے اندر ڈھلک گئے اور جوش مان پڑ گیا۔ ہم کوشش کریں گے۔ اسکیچ کی طرح کی مبہم خالی خالی سرکاری تسلی۔ اس نے رسمی کلمات کے بعد کال کاٹ دی۔ کاٹن کینڈی مین کو تلاش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، ایسے وہ اسے کہاں ڈھونڈیں گے؟ اس نے ماہر کو کال کرنے کا سوچا، پھر سر جھٹک ایئرپورٹس کانوں سے نکال لیا۔ ماہر کو نہ ہی چھیڑا جائے تو بہتر ہے، خود سے کہتے ہوئے فریزر کھولا، قیمے کا جمع ہوا پیکٹ نکالا۔ وہ ذہن میں کوئی اسکیم بنا رہا ہوگا بیربل کی شادی تڑوانے میں۔ اتنا نہیں کرے گا کہ دل بڑا کر کے اس کو تسلیم کر لے۔ پیکٹ سر تھا، ہاتھ یخ ہونے لگے۔ مالا نے اسے پیالے میں ڈال کے نل کے تلے رکھ دیا۔ وہ سبزیاں چن رہی تھی۔ آج چھٹی کا دن تھا، اسے اگلے 3-4 دن کا کھانا بنا کے فریز کرنا تھا، کیونکہ سوموار سے بورنگ آفس ویک شروع ہو رہا تھا۔ جوان بھائیوں پہ زبردستی کہاں کی جا سکتی ہے؟ ماننی پڑتی ہے ان کی بات، لیکن نہیں، ماہر پہ تھوڑی مانیں گے؟ وہ اب خوب خود سے بڑبڑاتے ہوئے ٹوکری میں اکٹھی کی گئی سبزیاں پانی سے گزار رہی تھی۔ ماہر اپنی زندگی خود پیچیدہ بناتا ہے، پتہ نہیں اب کیا کرے گا بیچارے بیربل کے ساتھ۔ ڈور بیل بجی تو اس نے نل بند کیا۔ پانی کی دھار جو سبزیوں پہ گرتے بلبلے بنا رہی تھی دم توڑ گئی۔ مالا کی بلڈنگ کے دروازے پہ 4 گھنٹیاں لگی تھی، ہر گھنٹی الگ فلیٹ میں بجی تھی۔ یقیناً کسی نے اس کے فلیٹ کی گھنٹی بجائی تھی۔ مالا ٹوکری اٹھائے، دیوار پہ لگے انٹرکام کے سامنے رکی، بٹن دبائے۔ ہیلو؟ چند لمحوں کی خاموشی، پھر اسپیکر میں آواز گونجی، کشمالا۔ سبزیوں کی ٹوکری اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی، ٹماٹر اور سبز پتے فرش پر بکھر گئے۔ اس آواز کو بھرے مجمع میں بھی پہچان سکتی تھی۔ وہ دوڑ کے کھڑکی تک آئی، پردہ نوچ کے ایک طرف کیا اور نیچے جھنکا۔ بلڈنگ کے دامن میں سڑک کنارے وہ کھڑا تھا۔ اسی لمحے اس نے چہرہ اٹھایا، یوں کہ اس کی نگاہیں مالا سے ملی۔ برسوں پہلے ایک رات وہ ماموں کے گھر کے ٹیرس پر کھڑے تھے اور وہ نیچے یوں ہی کھڑا تھا، تب بھی اس نے یوں ہی چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا تھا۔ وہ رات جس میں چاکلیٹ براؤنیز کی تلخ ہوئی تھی۔ ہسپتال کی راہداری کے برعکس اس پرائیویٹ سویٹ میں اینٹی سیپٹک اسپرے کی مہک نہ تھی، بلکہ وہ پھولوں کی خوشبو سے معطر تھا۔ یہ وہی ہسپتال تھا جہاں ایک زمانے میں ماہر فرید روم 555 میں ٹانگ ٹوٹنے کے ایکسیڈنٹ کے بعد داخل ہوا تھا۔ بیڈ کی ٹیپ اونچی کی، عبدالمالک فرید تکیوں کے سہارے بیٹھے تھے، اینک ناک پہ جمی تھی۔ ڈیجیٹل پینسل سے وہ ٹائپ کی اسکرین پہ دستخط کر رہے تھے جو عمار جھک کے سامنے کیے ہوئے تھے۔ بیربل نے افسوس سے انہیں دیکھا۔ تم اتنا کام کیوں کر رہے ہو مالک؟ مالک نے نگاہ اٹھا کے دیکھا۔ تم کر سکتے ہو میری جگہ؟ اس کے سامنے رکھو، یہ فائل یہ کر لے گا۔ میں تو ایسے ہی کہہ رہا تھا، تم تینوں میں سے کوئی ایک بھی میرے کام سنبھالنے کے قابل ہوتا تو مجھے یہ کرنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ درشٹی سے کہہ کے واپس اسکرین کی طرف متوجہ ہو گئے۔ عمار نے ظاہر کیا کہ اس نے مالک فرید کے تینوں وارثوں کی یہ بے عزتی لائیو نہیں سنی تو ماہر نے بھی نہیں تھی۔ وہ کھڑکی کے ساتھ رکھے لمبی سیٹ پہ بیٹھا تھا، نگاہیں مسلسل بیربل پہ جمی تھی جو کونے میں کرسی پہ براجمان تھا اور ماہر سے نظریں نہیں ملا رہا تھا۔ خیر، یہ دونوں تو بہت قابل تھے آپ کی نظروں میں، اسی لیے ان کو بتایا، مجھے نہیں۔ ذرا انہیں سلگتی نظروں سے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کھڑکی کے سامنے رکھی کرسی پہ بیٹھی تھی، بلائنڈز اٹھے ہوئے تھے اور دوپہر کی روشنی زارا کی پشت سے اندر آتی کمرے کو منور کر دی تھی، اس کے چہرے کو مزید تاریک۔ مالک فرید نے جواب نہیں دیا، وہ یہ بحث اس سے ان 4 دنوں میں کئی دفعہ کر چکے تھے۔ زارا بس کر دو یار، یہ مالک کا فیصلہ تھا۔ بیربل نے بیزاری سے نہیں کہا، بلکہ سوچ سوچ کے ایک ایک لفظ ادا کیا، اور ہر عاقل بالغ انسان کی طرح مالک اپنے فیصلوں میں آزاد ہے۔ وہ اب بھی ماہر کو نہیں دیکھ رہا تھا، وہ سائڈ ٹیبل پر دھرے پھولوں کے ڈھیر پہ نظریں جمائے کہہ رہا تھا۔ وہ ہر رنگ کے پھول تھے، لیکن ان میں اندیکھی نناہٹ بکھری تھی۔ مالک فرید نے نگاہ اٹھا کے اسے دیکھا، پھر واپس اسکرین سوائپ کرنے لگی۔ ان کے وجود کی ٹھنڈ نے وہ سارے پھول جما دیے تھے۔ تمہیں معلوم ہو سکتا ہے اور مجھے نہیں؟ وہ پھنکاری۔ مالک کی مرضی زارا، اور دیکھو، مالک ایک اڈلٹ ہے اور ایک اڈلٹ انسان اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہوتا ہے۔ بالکل۔ ماہر فرید نے بہت توجہ سے سنتے ہوئے سر ہلایا، چپتی نظریں بیربل پہ جمی تھی۔ ہمیں مالک کے فیصلے سے لاکھ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ اس کی زندگی ہے، وہ اس کے ساتھ جو بھی کرے۔ درست؟ اپنی زندگی کے فیصلے اس نے کس کو کب بتانے ہیں اس نے طے کرنے ہیں، ہمیں اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سا تھوک نکلا، بلاخر نگاہیں ماہر سے ملائیں۔ درست؟ ہر انسان آزاد ہے، جس کی مرضی آئے وہ کرے۔ بیربل پھیکا سا مسکرایا، پھر کھنکھارا باری باری سب کو دیکھا۔ میں آپ لوگوں سے کچھ بات کرنا۔ ماہر کا فون بجنے لگا تو اس نے ہاتھ اٹھا کے اسے دیکھا۔
فون کان سے لگایا۔ ہاں میں آ رہا ہوں، جیسے مبہم الفاظ کہے، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے بھی کہیں پہنچنا ہے، مگر تمہیں کچھ کہنا ہے۔ رک کے بائبل کو دیکھا، اس نے جھٹ نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں کوئی بات نہیں، پھر صحیح۔ مایوس کے قریب سے گزر کے باہر نکل گیا۔ بائبل اب بھی اسے نگاہ نہ ملا سکا تھا۔ زارینہ فدید خاموشی سے اس کے تاثرات دیکھ رہی تھی۔ وہ ان تاثرات کو پہچانتی تھی، وہ جانتی تھی کہ کس کا فون تھا۔ وہ اسے جب پکارے گی وہ جائے گا۔ کشمالا، کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ انٹرکام میں آواز ابھری۔ مالا کے ساتھ وجود میں جنبش ہوئی۔ سہارے کے لیے دیوار پہ ہاتھ رکھ لیا۔ میں اوپر نہیں آؤں گا، نہ آنا چاہتا ہوں۔ ہم باہر کسی پبلک پلیس پہ بات کر سکتے ہیں، ساری دنیا کے درمیان۔ اس کی آواز میں تکان تھی۔ مجھے بدر کے بارے میں بات کرنی ہے۔ بہت دیر بعد کچھ کہنے کے قابل ہوئی۔ کہاں؟ یہاں قریب میں کیفے ہے، نارنجی موٹر سائیکل والا اس کے وہاں نہیں۔ وہ تیزی سے بولی۔ زیاد سلطان سے اس جگہ مل کے اس کیفے کو ہمیشہ کے لیے آلودہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے سامنے ایک کباب شاپ ہے، وہاں آ جاؤ، میں انتظار کروں گا۔ وہ رکا۔ تمہیں مجھ سے کوئی خطرہ نہیں ہے؟ اب کسی کو مجھ سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ آواز خاموش ہو گئی۔ وہ چند لمحے وہیں کھڑی رہی، بے یقین شل، پھر کھڑکی سے نیچے جھانکا۔ وہ گلی میں دور چلتا جا رہا تھا، رخ متعین کردہ کباب شاپ کی جانب تھا، گردن جھکی اور چال سست تھی۔ پھر اسے موبائل اٹھایا، انگلیاں کانپ رہی تھی، ماہر کے نمبر پہ انگلی رکھی۔ میں نے جو کہا ہے وہ میں کروں گا۔ مالک فرید کی آواز سماعت میں گونجی۔ اگر زیاد نے ماہر کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو میں اس کی جان لے لوں گا، یہ سوچے بغیر کہ وہ تمہارے بیٹے کا باپ ہے۔ مالا نے جھرجھری لی۔ اسے ماہر کو اس سب میں ملوث نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ اس کی جنگ تھی، اسے خود لڑنی تھی۔ نارنجی موٹر سائیکل اور پھولوں سے سجا کیفے معمول کی طرح پر رونق تھا۔ اس کے سامنے ایک کباب ریسٹورینٹ تھا۔ فاصلہ اتنا نہ تھا لیکن ہر قدم بھاری تھا، ہر سانس بوجھل تھی۔ وہ کتنی ہی دیر ریسٹورانٹ کے دھانے پہ کھڑی گہرے سانس لیتی، تنفس نارمل کرتی رہی۔ لمبا بھورا کوٹ پہنے، سر پہ اونی ٹوپی جمائے، وہ ایک ہاتھ سینے پہ رکھے ہوئے تھی، دھڑکن بے قابو تھی۔ اسے لگا تھا وہ اس سے نہیں ڈرتی تھی، لیکن وہ نڈر پن جو اتنے برسوں سے زیاد سلطان کے سلاخوں کے پیچھے ہونے کے باعث اس کی شخصیت کا حصہ بن گیا تھا، وہ غائب ہو چکا تھا۔ ریسٹورانٹ اوپن ایئر تھا، کھڑکیوں کے نام پہ بڑے بڑے چوکٹھے بنے تھے جن سے بوس فورس کا پانی دکھائی دیتا تھا۔ چھت ندارت تھی، البتہ ٹھنڈ کے باعث چھت کی جگہ پلاسٹک کی شفاف شیٹ ڈالی گئی تھی جو لٹک کے کھڑکیوں کو بھی ڈھانکے ہوئے تھی۔ شیٹ مسلسل استعمال سے قدرے گدلی ہو گئی تھی اور باہر کا منظر دھندلا دکھائی دے رہا تھا۔ دروازے کی جگہ بھی شیٹ کا پردہ لٹک رہا تھا۔ مالا نے اسے اٹھا کے دیکھا تو منظر واضح ہوا۔ دور ایک کھڑکی کے ساتھ میز پر زیاد سلطان موجود تھا۔ مالا اندر آئی، شیٹ چھوڑ دی، وہ کھڑکتی ہوئی لہرا کے نیچے آن گری۔ اب وہ اس پلاسٹک کی دیواروں والے ڈھابے نما ریسٹورانٹ میں قید تھی۔ زیاد اسے دیکھ کے اٹھ کھڑا ہوا۔ درمیان میں چند میزیں تھی اور لکڑی کے ستون جن کو بنانے کی ضرورت نہ تھی کہ انہوں نے کسی چھت کو سہارا نہ دے رکھا تھا۔ 2-3 انگیٹھیاں راستے میں رکھی تھی، ان میں کوئلے دہک رہی تھی، ان کی وجہ سے اندر کا موسم نسبتاً گرم تھا۔ وہ ویسا ہی تھا یا شاید نہیں تھا، چھوٹی چھوٹی داڑھی، پہلے سے دبلا چہرہ، آنکھوں تلے ہلکے، ایک تھکا ہارا انسان۔ اسے دیکھ کے سر جھکا دیا۔ وہ خوف جو زیاد کی آواز سننے سے یہاں آنے تک اس کے دل کو جکڑے ہوئے تھا، وہ ایک دم زائل سا ہو گیا۔ یہ تو ایک شکست خوردہ مرد تھا، ایک انسان کی پرچھائی، وہ اس سے ڈر رہی تھی۔ دھڑکن خود بخود ہموار ہو گئے، تنفس نارمل۔ وہ تیز تیز چلتی میز تک آئی۔ میرے پاس تمہارے لیے صرف 15 منٹ ہیں، جو کہنا ہے اسی میں کہو۔ وہ سامنے بیٹھی، کوٹ کا بٹن بھی نہیں کھولا، نہ بیگ کندھے سے اتارا، گردن سیدھی رکھی اور چہرہ سپاٹ۔ زیاد نے آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا۔ کیسی ہو؟ تم یہ سوال نہیں پوچھ سکتے، تم نے مجھے بدر کے لیے بلایا، اس کے بارے میں بتاؤ۔ زیاد نے گردن جھکا دی۔ ہمارا بیٹا، میرا بیٹا، وہ صرف میرا بیٹا ہے کیونکہ تم تو اپنی طرف سے اس کی جان لے چکے تھے۔ اسی لیے میں اس کو دنیا میں نہیں لانا چاہتا تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا میرے گناہ اس کا تعاقب کرتے رہیں گے۔ زخمی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا، آواز ہلکی تھی اور چہرے پر تاریکی۔ تمہارے گناہ ہم سب کا پیچھا کرتے رہیں گے زیاد۔ میز پر رکھے گلدان کے پھول ایک دم مرجھا گئے تھے، گردن جھکائے کسی سوگوار مریض کی طرح۔ کیا جانتے ہو تم بدر کے بارے میں؟ کسی نے مجھے جیل میں خط لکھا تھا کہ اس کے پاس ہے۔ آنکھوں کی پتلیاں سکوڑے اسے دیکھی گئی۔ وہ ایک پرانا دشمن ہے اور وہ کوئی چال چل رہا ہے۔ وہ اسی پستے آواز میں کہہ رہا تھا، شاید بدر اس کے پاس ہے، شاید نہیں۔ میں اس شخص کا اعتبار نہیں کر سکتا، وہ بہت شاطر اور مکار ہے۔ زیاد نے نفی میں سر ہلایا، جیسے اس سے زیادہ خود کو یقین دلا رہا ہو۔ بدر اس کے پاس نہیں ہو سکتا، وہ تمہیں مزید پھنسا سکتا ہے۔ تم کون ہے وہ؟ آلیان۔ ہوا کا تیز جھونکا آیا، کھڑکیوں پر لٹکی شیٹ کھڑکتی ہوئی اونچی اٹھی اور واپس گر گئی۔ کون آلیان؟ کبیرہ بیگم کا بیٹا، وہ بھی میری ماں کے پاس قید تھا۔ اس نے نگاہیں جھکا دی۔
حلال کی طرح؟ زیاد نے سر جھکائے گردن ہلائی. اور اب وہ نیا سرکار بن چکا ہے. میں نے سنا ہے وہ ایسا دعویٰ کر رہا ہے، مجھے نہیں معلوم، لیکن وہ خطرناک آدمی ہے. تمہیں اس سے احتیاط کرنی ہوگی. اور تمہیں مجھ سے اتنی ہمدردی کب سے ہو گئی زیاد؟ کشمالہ. وہ اسے دیکھ کے رہ گیا. میں بدر کو ڈھونڈ لوں گا، اس کا ڈھونڈنا میرے گناہوں کا کفارہ ہے میرے لیے. وہ انہیں نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی. میں صرف 1 ماہ یہاں ہوں، ایک اسائنمنٹ پہ. تب تک اسے تلاش کر لوں گا، الیان سے بھی میں نمٹ لوں گا. میں تمہیں تمہارا بیٹا واپس دے کر ہی جاؤں گا، اور جب جاؤں گا تو پلٹ کے کبھی نہیں آؤں گا. تمہیں مجھ سے کوئی خطرہ نہیں. وہ خاموش رہا اور وہ بولتا رہا. میں وہ انسان نہیں ہوں جو جیل گیا تھا. اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں سے مارنے کا بوجھ بہت بڑا ہوتا ہے، چاہے ماں نگینہ سلطان ہی کیوں نہ ہو. اس فوج نے مجھ سے بہت سے کام چھڑوا دیے. میری زندگی میری سب سے بڑی سزا ہے. مجھے ایک طویل عمر اب خود اپنے پچھتاووں کے ساتھ گزارنی ہے. عمر قید میں تمہیں یہاں نقصان پہنچانے نہیں آیا، صرف یہ بتانے آیا ہوں کہ میں بدر کو تمہیں واپس لا دوں گا. ایک بیرا انگیٹھیوں کے درمیان سے گزرتا انتقایا آرڈر کا پوچھنے لگا کہ مالا نے ہاتھ اٹھا کے روک دیا. وہ منہ بنائے واپس پلٹ گیا. یعنی تم بدل گئے ہو؟ پتا نہیں کشمالا. اس نے سر جھٹکا. مگر میں ان کاموں کو پیچھے چھوڑ آیا ہوں. پھر چہرے پہ ایک رمق سی ابھری. میں اپنی کتاب لکھ رہا ہوں، بس وہی میرا ایک کفارہ ہے. پھر اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا. ایک دم کشمالا کے سارے اعصاب تن گئے. لیکن ہاتھ جب واپس آیا تو اس میں خط کا لفافہ تھا، نہ کہ پستول. مالا کے لبوں سے گہری سانس آزاد. میں نے کبھی تمہیں چائلڈ سپورٹ پے نہیں کی، کیونکہ تمہیں میری کمائی نہیں چاہیے تھی. اس نے لفافہ مالا کے سامنے رکھا. یہ وہ پیسے ہیں جو مجھے تمہیں دینے چاہیے تھے بدر کے لیے. مالا نے چھپتی نظروں سے لفافے کو دیکھا، پھر اسے. یہ میری بلڈ منی سے نہیں ہے. میں نے لاہور والا گھر بیچ دیا ہے، یہ اس کے پیسے ہیں. کشمالا نے سینے پہ بندھے بازو کھولے، 2 انگلیاں اس لفافے پہ جمائیں. اس گھر کی دیواروں میں تمہاری ماں کے کالے دھاگوں کی گرہیں بندی ہیں زیاد. انگلیوں سے اسے زیاد کی طرف واپس سے لے لیا. تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں یہ پیسے لوں گی؟ زیاد کی گردن مزید ڈھلک گئی. کیا تم مجھے کسی طرح کفارہ نہیں ادا کرنے دو گی؟ وہ ہلکا سا مسکرائے. کفارہ؟ گناہوں کی سزا؟ میں بدل گیا ہوں؟ اس نے سر جھٹکا. مجھے تمہارے ایک لفظ پہ بھی اعتبار نہیں. یہ سب تمہارا کوئی نیا فریب ہے. مجھ سے دور رہو زیاد. دوبارہ رابطے کی کرنے کی کوشش نہ کرنا. اسے دھکیل کے وہ کھڑی ہوئی. ابھی آگے بڑھی تھی کہ وہ پیچھے سے پکار اٹھا. کیا تم کبھی مجھے معاف کر سکو گی؟ وہ کوئلوں کی دہکتی انگیٹھی کے ساتھ رک گئی. دھواں اٹھ اٹھ کے فضا میں گم ہو رہا تھا. خدا بھی انسان کو معاف کر دیتا ہے کشمالا. میں انسان کیوں نہیں معاف کر سکتا؟ جانتا ہوں میرے گناہ بہت بڑے ہیں، لیکن کیا تم کبھی مجھے معاف کر پاؤ گی؟ میں قسم کھاتا ہوں میں کبھی تمہارے سامنے نہیں آؤں گا. مجھے اپنی ماں کی معافی بھی نہیں ملے گی، لیکن کیا تم؟ اس کی رندی ہوئی آواز ٹوٹ گئی. مالا نے پلٹ کے اسے دیکھا. وہ ہوا سے کھڑکتی پلاسٹک کی کھڑکی کے ساتھ کھڑا تھا. اس کی آنکھیں نم تھیں. جو تم نے میرے ساتھ کیا اس کی کوئی معافی نہیں ہے زیاد. دور رہو مجھ سے. اور انگیٹھی کے ایک طرف سے نکل کے آگے بڑھ گئی. شیٹ کا پردہ ہٹایا. ٹھنڈی ہوا نے سڑک پہ اس کا استقبال کیا. وہ اب مزید قید نہیں تھی، وہ رہا ہو چکی تھی. سڑک پہ چلتے ہوئے وہ بار بار پیچھے پلٹ کے دیکھتی تھی. وہ دھندلی شیٹ کے پار وہیں بیٹھا تھا، اس کے پیچھے نہیں آیا تھا. البتہ اپارٹمنٹ پہنچتے ہوئے اس کا سانس پھول چکا تھا. کوٹ اتارنے سے پہلے اس نے موبائل نکالا اور اس نمبر پہ انگلی رکھ دی. جب یہ طے تھا کہ اسے سب بتائے گی تو اسے سب بتائے گی، مالک فرید کو اچھا لگے یا برا. ہیلو. سرسری سا ہیلو سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ لوگوں کے درمیان بیٹھا ہے. زیاد میرے اپارٹمنٹ آیا تھا. اس نے پھولے سانسوں کے درمیان بس اتنا کہا. ماہر نے ایک لمحے کا توقف کیا. ہاں میں آ رہا ہوں. جب تک اس نے کوٹ اتارا ماہر کا میسج موصول ہوا. دروازہ لاک کرو، باہر مت نکلنا، میرا ETA 14 منٹ ہے. اس نے بھیگی آنکھوں سے سر اس بات میں ہلا دیا. ایک تحفظ کا احساس ہر شے پہ غالب آ گیا. دھپ سے کسی نے میز پہ کتاب رکھی تو وہ اچھلا. ایک کان سے ہینڈ فری پھسلا اور فرش پہ لڑک گیا. وہ جلدی سے جھکا، ہینڈ فری اٹھایا، پھر سیدھا ہوا تو دیکھا سامنے زرد رنگت اور بھورے بالوں والی لائبریرین اس کو گھور رہی تھی. 1 گھنٹے سے 13 کتابیں لے کر بیٹھے اور ابھی تک؟ میز پر پھیلے کتابوں کی گنتی کی. 4 کا ڈیٹا بھی انٹر نہیں ہوا. کر رہا ہوں میم، کر رہا ہوں. اس نے لیپ ٹاپ اسکرین فولڈ کر دی، جلدی سے کتابیں ترتیب سے لکھنے لگا. بہت سست ہو تم. اگر یہی حال رہا تو میں جلدی تمہاری ریپلیسمنٹ تلاش کر لوں گی. گھور کے اسے دیکھتے ہوئے وہ پلٹ گئی. سوری میم، مجھے اس جاب کی ضرورت ہے، آئندہ شکایت نہیں ہوگی. دیکھیں گے.
اس نے پلٹے بغیر ہاتھ جھلا دیا. سنہری بالوں والے نوجوان نے سر جھکائے، کتابیں سمیٹی، پھر واپس بیٹھا. سویٹ پینٹس، ہوڈی اور سنیکرز میں ملبوس، آنکھوں پر اینک لگائے. اس کے بال روکھے پھیکے سے ماتھے پہ بکھرے تھے. لائبریرین کے دور جاتے ہی اس کے نادن تاثرات سپاٹ ہو گئے. اسکرین واپس کھولی، سامنے لائبریری کا پورٹل کھلا تھا جس میں سے ایک ایک کر کے تمام کتابوں کا اندراج کرنا تھا. اس نے اسپاٹ چہرے کے ساتھ ونڈو بند کی اور ایک دوسری ونڈو کھولی. سیاہ اسکرین، اس میں میسیجز کی قطار، ساتھ ہی ہینڈ فریز. کان میں دبایا. تم لائن پہ ہو؟ چہرے پہ مٹھی رکھے اتنی آہستہ آواز میں بولا کہ اس کے فرشتوں اور جنات دونوں کو سنائی نہ دے. ظاہر ہے. اندرانی کی بیزار آواز گونجی. تم نے ہمیں پھنسا دیا ہے عالیان، پولیس کے پاس تمہارا اسکیچ ہے. اس اسکیچ سے کچھ بھی نہیں ہوگا. مگر زیاد شہر میں آ گیا ہے. اندرانی کچھ بول نہ سکی. کیا اس نے رابطہ کرنے کی کوشش کی؟ وہی دیکھ رہا ہوں، نئے میسیجز میں اس کا کوئی میسیج نہیں ہے. اتنا عرصہ جیل میں رہا ہے، اس کو کیا معلوم کہ تمہارے ساتھ انٹرنیٹ پہ کیسے رابطہ کرنا ہے. میں نے اسے خط پہنچایا تھا اندرانی کہ اس کا بیٹا میرے پاس ہے، اسے مجھ سے رابطہ کرنا چاہیے تھا. ابرو اکٹھے کیے وہ قدرے جھنجھلایا ہوا تھا. اینک میں اسکرین کا عکس چھلک رہا تھا. ٹچ پیڈ پہ انگلیاں پھیرتا وہ میسیجز نیچے کیے جا رہا تھا. یہ عام عوام کے میسیج تھے. جہاں جہاں تک اس گمنام جادوگر کی خبریں پھیلتی وہاں سے میسیج آنے لگتے. کسی کو کسی کی خوشیوں سے حسد تھا، کسی کو اپنے لیے دنیا کمانی تھی اور کسی کو محبت حاصل کرنی تھی. ہر میسیج کرنے والا اس شخص کا ریفرنس ضرور دیتا تھا جس نے اسے سرکار کے پاس بھیجا ہوتا تھا. وہ ریفرنس شدہ شخص کے نام سے بتا سکتا تھا کہ کون زندگی میں کتنا آگے تھا، کتنا پڑھا لکھا تھا، کتنی دنیا خرید چکا تھا. اور اسے ایسے ہی کلائنٹ چاہیے تھے جن کے لیے پیسہ مسئلہ نہ ہو. وہ یوں ہی ہر کلائنٹ ہی لیتا تھا. بیزاری سے وہ فالتو میسیجز کو آرچیو کرتا جا رہا تھا. میں نے تمہیں منع کیا تھا عالیان، یہ بچے والا کھیل نہ کھیلو. ہم زیاد کی دشمنی مول نہیں لے سکتے. ریلیکس، سب ٹھیک جا رہا ہے. جو کرنا ہے جلدی کرو، ہمیں اس بچے والے معاملے سے نکلنا ہے عالیان. عالیان نے کال کاٹی، پھر ٹیک لگائی، انگلیاں مروڑتے ہوئے انگڑائی لی. دائیں بائیں فرصت سے دیکھا. دور دور تک کتابوں کے ریک تھے، لکڑی کا فرش، مدھم روشنی پر سکون، خاموشی. ارد گرد کی تمام میزیں خالی تھی. اس نے چہرہ واپس اسکرین پہ جھکایا اور ونڈو سکرول کرنے لگا. دفتن وہ ٹھہرا. روئی اکٹھے ہوئے تیزی سے اندرانی کو واپس کال ملائی. اسکرین شیئر کر رہا ہوں، یہ دیکھو کس کا میسج آیا ہے. دکھاؤ. اندرانی کی چوکنی آواز سنائی دی. اگلے ہی لمحے اس کے منہ سے ہاں نکلا. دنیا گول ہے عالیان. وہ بس اتنا ہی کہہ سکی. عالیان نے جواب نہیں دیا. وہ منہ پہ مٹھی رکھے آنکھیں چھوٹی کی اسے میسج کو گھورے گیا. میں نے آپ کی بہت تعریف سنی ہے. میری ایک دوست نے آپ سے کام کروایا تھا. ریفرنس کا نام بھی درج تھا. اس کی باتوں سے میں بھی آپ کی اور آپ کی جدید طریقوں کی متقد ہو گئی ہوں. مجھے ایک رشتے دار پہ جادو کروانا ہے، ایسا عمل جس سے اس کی دنیا جل کے راکھ ہو جائے. کیا آپ میری مدد کریں گی؟ کبیرہ سادان. اس کا میسج ڈیلیٹ کر دو، ہم نے اس کے قریب بھی نہیں جانا. اندرانی کی آواز اس کے کان میں گونج رہی تھی لیکن وہ اسکرین کو دیکھے جا رہا تھا. کیا یہ جانتی ہے کہ میں کون ہوں؟ ناممکن. میں کہہ رہی ہوں کہ اس کو ڈیلیٹ. مگر اس کی انگلیاں ٹائپ کر رہی تھی اور اندرانی دم سارے اپنے موبائل پہ نظر آتے اس کے الفاظ پڑھ رہی تھی جو شیئر شدہ اسکرین کی وجہ سے اس کو دکھائی دے رہے تھے. میں آپ کی مدد کے لیے تیار ہوں. مجھے آپ کے دشمن کا نام، ایڈریس اور تصاویر چاہیے. عالیان کیا کر رہے ہو؟ اندرانی کا احتجاج مدھم ہوتا جا رہا تھا. اس کی کیز دباتی انگلیوں کی آواز غالب آ گئی تھی. کال بیل نہیں بجی. نشا دروازہ شاید کھلا تھا. ہماری سیڑھیاں چڑھ کے اوپر آیا. ٹھک ٹھک ہاتھ کی پشت سے دروازہ بجایا. وہ جو لیونگ روم میں دائیں بائیں ٹہل رہی تھی بھاگ کے دروازے تک آئی. تم ٹھیک ہو؟ چوکھٹ میں کھڑے ماہر نے پہلے اسے پھر اس کے کندھے کے پیچھے دیکھا. مالا نے اس بات میں سر ہلا دیا اور راستہ چھوڑ دیا. وہ چند قدم اندر آیا، پھر زمین پر پھیلی سبزیوں کو دیکھ کے چونکا. وونٹ بوٹ اوندھی گری ٹوکری کے قریب رک گئے. کیا اس نے اندر آنے کی کوشش کی؟ اوہ نہیں سوری، یہ مجھ سے ہوا تھا، سمیٹنا بھول گئی. وہ آگے بڑھی لیکن وہ اس سے پہلے جھک گیا اور گرے ہوئے سبز پتے اٹھانے لگا. اس نے کہا اسے بدر کے بارے میں بات کرنی ہے. میں نے اسے کباب شاپ پہ بلایا تھا، وہاں ملی میں اسے. میں نے کہا تھا باہر مت نکلنا. میں نے گردن اٹھا کے افسوس سے اسے دیکھا. میں نے تمہیں کال کی، اسے ملاقات کی بات کی تھی ماہر. مجھے اس کا سامنا کرنا تھا، میں اس سے نہیں ڈرتی. ماہر سبزی سمیٹ کے سیدھا ہوا. وہ کاؤنٹر سے ٹیک لگائے کھڑی انگلی پر فاختہ والا نیکلس لپیٹ رہی تھی. دوسرے ہاتھ سے بار بار کانوں کے پیچھے بال اڑستی. دکھائی دے رہا ہے کیا کہا اس نے. اب وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے. ماہر نے کوٹ نہیں اتارا، گویا رکنے کا ارادہ نہ تھا. یہی کہ وہ بدل گیا ہے. معافی مانگی، مجھے پیسے دینے کی کوشش کی، اور یہ کہ عالیان جو کہ کبیرہ تائی کا بیٹا تھا اس کی ماں کے پاس قید تھا اور اب وہ نیا سرکار بن چکا ہے. وہ کسی روبوٹ کی طرح بولتی ساری رودات سناتی گئی. وہ غور اسے دیکھ رہا تھا. اس کی پلکوں کی لرزش، کوئی اس کی انگلیوں کو جو نیکلس کی زنجیر لپیٹ رہی تھی گول گول. اس نے کہا وہ خود کو بدل رہا ہے. کیا وہ واقعی بدل سکتا ہے؟
اس کی آنکھوں میں امید بھری ہچکچاہٹ تھی. ماہر فرید تلخی سے مسکرایا, نگاہ گھما کے ہر کونے میں رکھے سرسبز پودوں کو دیکھا. انسان اپنی فطرت نہیں بھول سکتا مالا, زیاد سلطان بھی کبھی نہیں بدلے گا. مالا کی زنجیر لپیٹ انگلی گر گئی, کندھے ڈھلک گئے. جانتی تھی سر جھٹکا تلخی سے ایک امید بندی تھی. وہ بدر کا باپ تھا, اگر کبھی وہ ایک اچھے انسان بن جائے تو کل کو بدر, مگر نہیں. اس نے کہا وہ بدر کو ڈھونڈنے میں مدد, تمہارا بیٹا اسی کے پاس ہے. مالا چہرہ اٹھا کر اسے دیکھنے لگی. ماہر نے ہلکے سے کندھے اچکائے. جانتا ہوں تم نہیں مانو گی, مگر مجھے ایسے مت دیکھو, یہ سب زیاد ہے. تم اس کا نام کیوں نہیں لیتے؟ وہ بولتے بولتے ٹھہر گیا, الفاظ ایک دم ذہن سے خطا ہو گئے. اسے ہمیشہ تمہارا بیٹا کہتے, اس کا نام بدر ہے. بدر. پھر مالا کی آنکھوں میں زخمی سا تاثر بھر آیا. یا شاید اس لیے کہ اس کا پورا نام بدر زیاد سلطان ہے, تمہارے لیے وہ ہمیشہ زیاد کا بیٹا رہے گا. وہ چند لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا, پھر گردن گھما کے دائیں بائیں دیکھا. ایک کمرہ ہے اپارٹمنٹ میں؟ ہاں. اس کا انداز دفاعی تھا. کمرے میں کتنی الماریاں ہیں؟ ایک. مگر گڈ. کتنی دیر میں اپنا سامان پیک کر لو گی؟ سامان کیوں؟ کیونکہ تم یہاں نہیں رہو گی, تم میرے ساتھ چل رہی ہو. میں نے تمہارے ایک دوسری جگہ کا بندوبست کر لیا ہے. اور میں پوچھ نہیں رہا, میں بتا رہا ہوں. مگر میں نے 2 ماہ کا کرایہ دیا ہوا ہے. کتنے ملین؟ والا کے کندھے خفگی اور شرمندگی سے ڈھلک گئے. وہ مجھے ہر جگہ تلاش کر لے گا. جتا کے یاد دلایا. تمہاری مدد کروں سامان پیک کرنے میں, یا خود کر لو گی؟ تمہیں سامان پیک کرنا آتا ہے؟ میں سمجھی تمہارے ملازم یہ کام کرتے ہوں گے. ٹیکنیکلی تم بھی میری ملازمت کرتی ہو, سو خود کر لو گی. گڈ. میں ادھر انتظار کر رہا ہوں, یہ ٹی وی چلتا ہے. نہیں. وہ چٹک کے کہتی آگے بڑھ گئی. ماہر نے لیونگ روم کی میز سے ریموٹ اٹھایا اور بٹن دبایا. اسکرین روشن ہو گئی. اس نے سوالیہ نظروں سے کمرے کو دیکھا, جس کا دروازہ زوردار آواز سے بند ہوا تھا. تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ وہ صوفے پر ٹیک لگائے ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھا تھا, اور نگاہیں ٹی وی اسکرین پہ جمی تھی. جب وہ باہر آئی, اس دوران وہ کئی دفعہ اندر باہر آتی رہی تھی, لیکن اس دفعہ شاید وہ آخری دفعہ باہر آئی تھی, کیونکہ ایک سوٹ کیس اور ایک ہولڈ آل بیگ ساتھ تھا. ماہر نے پیالی رکھی اور فرصت سے بیگ کو دیکھا. براؤن کیوں؟ وہ اٹھ کھڑا ہوا تو وہ گردن اٹھا کے اسے منتظر سے دیکھنے لگی. کیا تم مجھ پہ بھروسہ کر سکتی ہو کہ محفوظ ترین جگہ ہی لے کر جاؤں گا؟ میں کتنا بھاگوں گی اس سے, اور مجھے اس سے خطرہ نہیں ہے. بھروسہ ہے یا نہیں؟ وہ چند لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی, پھر اسوات میں سر ہلا دیا. حلق میں گیلی گیند سے اٹک گئی. ضروری سامان اٹھایا ہے, بس اپنے ملازموں سے کہنا میرے پودے لیتے آئیں گے. مرد ذات سے بھروسہ ٹوٹنے کے بعد ایک دوسرے مرد پر اعتبار کرنے کی عادت ڈالنا کتنا مشکل تھا, خوفزدہ کر دینے والا, تکلیف دینے والا. اس کے اندر ڈری سہمی عورت بار بار اپنے بازو پھیلائے اوپر اٹھتی کہ کسی طرح تکلیف ملنے سے پہلے ہی اس کو بچا لے. لیکن اسے اس عورت کو خاموش رہنے کو کہنا تھا. اگر وہ خود کو حفاظتی گروہ میں قید کر دے گی تو زندگی میں کبھی کچھ نیا نہیں کر سکے گی, کوئی خطرہ مول نہیں لے سکے گی. وہ اپنا کوٹ اٹھائے باہر آئی تو ماہر نے دیکھا اس کا رنگ بھی بھورا تھا, اونٹ جیسا بھورا. مگر اس نے کچھ کہا نہیں. وہ ایک ہی سوال بار بار نہیں دہرا سکتا تھا. بھروسہ ہے تم پہ, لیکن ہم جا کہاں رہے ہیں؟ ماہر نے کچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھولے, پھر سر جٹک کے سیڑھیاں اترنے لگا. یہ طے تھا کہ اسے وہاں پہنچانے سے پہلے نہیں بتائے گا. مالا کے ذہن میں بہت سی جگہیں آئیں جہاں وہ اسے لے جا سکتا تھا. وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے اس جگہ لے جا رہا تھا جو اس کے ذہن میں کبھی آ ہی نہیں سکتی تھی.